اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ یہاں سے ایک اگلی قوم کا قصہ ذکر کیا جا رہا۔ اصحاب الحجر، یہ ہجر بستی کا نام ہے، اور یہ قوم سمود۔ ہجر جو ہے یہاں سے جو تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ قوم سمود کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ ان کا جو تفصیلی قصہ ہے وہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے المرسلین، رسولوں کو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی گزر چکا کہ اصحاب الحجر کی طرف تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے تو زیادہ سے زیادہ صرف ان کی تکذیب کی ہے، تو یہاں مرسلین کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب وہی جو پہلے بھی گزر چکا کہ اصول کے اندر چونکہ تمام انبیاء کی دعوت جو ہے وہ اصول میں مشترک ہوتی ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت کا اس بات ہے۔ اس وجہ سے ایک کا انکار وہ مستلزم ہے تمام کے انکار۔ اسی مناسبت سے یہاں پر المرسلین صیغہ جمع کا لایا گیا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور ہم نے ان کو نشانی عطا کی، جیسے ایک بڑی نشانی ان کو ناقۃ اللہ، ایک اونٹنی ان کو عطا کی گئی۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور ان لوگوں کی مہارت ایسی تھی کہ وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں سے گھر تراشا کرتے تھے، آمنین، امن کے ساتھ، تاکہ ان گھروں میں امن سے رہ سکیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، لیکن اس قدر ذہانت کے باوجود بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کو پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے، ایک پکار نے، مصبحین، صبح کے وقت۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ان کے کام نہ آیا جو اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت ہماری طرف سے کوئی آزمائش، کوئی عذاب آتا ہے تو اس وقت جو ہے کسی کے لیے جو ہے کوئی فرار نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں جو انسانوں کو بھیجنے کا مقصد ہے وہ بھی یہی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرے، انسانوں کا امتحان کرے کہ کون اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ ہم نے نہیں بنایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے الا بالحق، مگر ایک حکمت کے ساتھ اور ایک فائدے کے تحت، بے مقصد نہیں ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان جو کچھ بھی کر لے، ٹھیک ہے، اس کو پوری سزا نہیں ہوتی، اس کو پوری بلکہ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سزا ہی نہیں ملتی، گنہگار جو ہے وہ سزاؤں سے بچ جاتا ہے، اور جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف قسم کی مصیبتوں میں، تکالیف میں گر جاتے ہیں۔ تو انہی تمام باتوں کے ازالے کے لیے جو ہے یوم جزا رکھا گیا، آخرت کا ایک دن رکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت جو ہے وہ آنے ہی والی، دو تاکیدوں کے ساتھ، انا کی تاکید، پھر آگے خبر پر لام تاکید داخل ہوگی۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے کنارہ کیجیے اچھے طریقے کے ساتھ،
مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، ان کی باتوں سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا جو فریضہ ہے ابلاغ کا، تبلیغ کا، اس کو آپ کرتے رہیں، اس قسم کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، تو یہاں خاص طور پر 2 صفات لائی گئیں۔ بے شک آپ کا پروردگار وہی پیدا کرنے والا، العلیم جاننے والا، تو جس نے ان کو پیدا کیا تو وہ ان کے ہر عمل سے کیا ہے، واقف۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور تحقیق ہم نے آپ کو عطا کی۔ ٹھیک ہے، اس صورت کے شروع میں بھی قرآن مجید کا تذکرہ، یہاں پر پھر قرآن مجید کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو عطا کیا سبعًا من المثانی، 7 من المثانی یعنی دہرائے ہوا میں سے، جو تکرار کے ساتھ ہو، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم۔ تو سبع من المثانی سے مراد جو ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مثانی کہنے کی وجہ ہے کہ بار بار کیا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ مراد اس سے سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے وجہ یہ بیان کی گئی کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور تیسرا قول بھی سورہ فاتحہ کا ہی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، اور دوسرے حصے میں کیا ہے، تعلیم المسئلہ، یعنی مانگنے کا طریقہ بیان کیا۔ اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد جو ہے 7 طوال، 7 صورتیں مراد ہیں، سورہ بقرہ سے لے کر جو ہے انفال اور توبہ یعنی اکٹھے آئیں گے اس میں، وہاں تک۔ اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد 7 من المثانی سے مراد جو ہے حوامیم 7، یعنی وہ 7 صورتیں جن کے شروع میں کیا حامیم آ رہا ہے، اور یہ شروع ہوتی ہیں سورہ مومن سے، سورہ مومن سے لے کر اس کے بعد جو ہے الف لام میم سے حامیم سجدہ ہے، پھر یہ شورا ہے، زخرف، دخان، جاثیہ اور احقاف، یہ 7 صورتیں ہیں۔ اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد جو ہے 7 منزلیں، 7 من المثانی میں اشارہ کس کی طرف، 7 منزلوں کی طرف۔ اب ایسے اس کا یہ مطلب نہیں کہ منزلوں کی تقسیم پہلے سے کی، کہ منزلوں کی تقسیم بعد میں۔ یہ تو تسہیل تلاوت کے لیے کیے گئے، منزلوں کی جو ہے تقسیم وہ کس کے لیے، تسہیل تلاوت کے لیے، کیونکہ 7 منزلیں قرآن مجید کی جو اس مجموعے میں جمع ہے، فمی بشوقن، ٹھیک ہے، فا سے فاتحہ، میم سے مائدہ، اور یا سے یونس، با سے بنی اسرائیل، شین سے شعراء، واو سے والصافات، اور قاف سے جو ہے سورہ قاف۔ لا تمدن عینیک، بلکہ یہاں سے جو ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اب آگے جو آ رہا ہے کما انزلنا علی المقتسمین، اس کی ایک تفسیر بھی ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر اس صورت میں تفسیر یہ بنے گی کہ ہم نے قرآن مجید آپ پر اتارا جس طرح ہم نے پہلے لوگوں پر بھی کیا کتابیں اتاری، اب ان میں لوگ کیا ہو گئے، تقسیم ہو گئے، انہوں نے اس کتاب کے بعض حصے پر عمل کیا، بعض حصے کا انکار کر دیا۔ تو ایک قول آگے جو آیات آ رہی ہے ان کی تفسیر میں ایک قول یہ کہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ، کما انزلنا علی المقتسمین جو آگے آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 90، اس کا ربط ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کی تفسیر میں ایک قول یہی ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم
وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کہ آپ مت دراز کیجیے اپنی آنکھوں کو اس چیز کی طرف اِلیٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ، کہ دنیا کے اندر جو ہم نے مختلف انواع ان کو دی، نفع اٹھانے کے لیے، برتنے کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ دائمی نہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی آپ ان پر غم زدہ ہوں۔ مطلب ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں، اگر یہ نہیں مانتے تو کیا نہ ہو، اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے اپنے بازو جو ہے وہ کیا رکھیں، پھیلائے رکھیں۔ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو پس رکھیں، جھکائے رکھیں، پھیلائے رکھیں، تاکہ وہ آپ کی ذات سے کیا کر سکیں، زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے اتارا تقسیم کر دینے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، کہ جنہوں نے قرآن کے اجزاء بنا لیے، جنہوں نے قرآن کے اجزاء بنا لیے۔ مطلب یہ کہ بعض حصے پر عمل کیا، بعض حصے پر کیا نہیں کیا، عمل نہیں کیا۔ یہ تو اس کی ایک تفسیر ہے کہ جب اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق نہیں، تو اس صورت میں اس کی تفسیر کیا ہوگی کہ پہلے بھی لوگوں پر کتابیں نازل کی گئی، لیکن انہوں نے اس کے بعض حصے پر عمل کیا، بعض پر نہیں کیا، بعض کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا۔ پھر گزشتہ آسمانی کتابوں کو قرآن اس لیے کہ کہا گیا یہاں پر کہ اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح یہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اسی طرح وہ کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو جس طرح ان کی تکذیب ہوئی، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا سارا، تو اسی طرح جو ہے اس قرآن کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے۔ اور مقتسمین سے مراد جو ہیں وہ اہل کتاب کہ قرآن جو ہے وہ انہی کی کتابوں کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے بعض حصے پر عمل کیا، بعض حصے پر عمل نہیں کیا، بعض حصے کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا۔ اور ایک یہ کہ قرآن سے مراد یہی قرآن ہو، اور مقتسمین سے مراد اہل کتاب کہ وہ اس قرآن کے بارے میں کیا کرتے ہیں، مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ قرآن سے مراد پھر کتب سابقہ نہیں، بلکہ یہی قرآن مراد ہوگا، اور مقتسمین سے مراد وہ اہل کتاب جو موجود ہیں وہ مراد، اور مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کے بارے میں کیا کرتے ہیں، مختلف نظریات رکھتے ہیں۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے پروردگار کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم کیا کریں گے، ضرور ان سے کیا کریں گے، ان تمام لوگوں سے سوال کریں گے، ان کی باز پرس ہوگی۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کس چیز کے بارے میں، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بس جو جیسے ہی زندگی ختم ہوگی معاملہ ختم، ایسا نہیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی آپ کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ اسی طرح جاری رکھیں اپنا کام۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ تو جب آپ مشرکین سے اعراض کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی کیا بنے، مددگار بن جائے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کو کافی ہر جائیں گے، کن کے بارے میں، استہزاء کرنے والوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہ مستہزئین ویسے تو عام بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی کیا کریں گے، استہزاء کریں گے، مذاق اڑائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، نشان عبرت بنا لیں۔ کہ پھر بعض مفسرین جو ہے نا اس کو ایک خاص واقعے میں وہ اس کے پس منظر میں بیان کرتے ہیں کہ 5 مشرکین میں سے لوگ تھے جو مذاق اڑایا کرتے تھے، تو یہ 5 جو ہے ایک ہی وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے کیا کر دیے، ہلاک کر دیے گئے۔
تو یہاں پر انہیں کو ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عاص بن وائل ہے، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث یا یغوث، اور ولید بن مغیرہ اور حارث بن طلحہ، یہ 5 لوگ، ٹھیک ہے۔ مختلف اپنی مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو یہ ایک ہی مجلس میں بیعت وقت جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے ہلاک کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اگر یہ اسی واقعے میں بھی نازل ہوئی ہے، لیکن آیت کے الفاظ چونکہ عام ہیں کہ وہ ہر ایسی صورت کو شامل، کہ اس میں تفسیر کا ضابطہ یہی ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ اعتبار جو ہے وہ کس کا ہوگا؟ لفظوں کے عموم کا ہوگا، سبب کی خصوصیت کا اعتبار نہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، کہ جنہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیگر معبود، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی آپ کو ناگوار ہوتی ہیں وہ باتیں جو وہ کہتے ہیں، بِمَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے حالات میں گھبرانے کی بجائے آپ اپنے رب کی پاکی بیان کی تعریف کے ساتھ، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور عبادت گزاروں میں سے ہو، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تسبیح کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آئے، ٹھیک ہے۔ یقین کی ایک تفسیر تو آخرت کا دن، روز جزا، اور ایک تفسیر یقین کی ہے موت۔ مطلب یہ ہے کہ مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے۔ اس میں خطاب بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن امت کو بتلانا مقصود ہے کہ مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ ابھی بھی جو موجودہ اب ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس میں بھی بڑی ضرورت اسی بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ وگرنہ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے جو ہے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور بہت سی باتیں تو ابھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے، معاف فرما دیتے، یعنی ان کی باز پرسی نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان کو معاف کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس وقت ضرورت جہاں باقی چیزوں کی ضرورت ہے کہ متاثرین کی امداد کی جائے اور سارے مراحل ہیں، ٹھیک ہے، وہاں دوسری طرف یہ بھی چیز ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو جن جگہوں میں جو متاثر ہیں، دیکھو کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ رکھے، تو وہاں پر بدعقیدگی جو ہے، عقائد کی کمزوری بے انتہا ہے، عملی کمزوری تو دوسرا مرحلہ ہے نا، عقائد کی کمزوری بے انتہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اعلانیہ، بہت سی بستیاں وہاں ایسی ہیں جہاں اعلانیہ کے گناہ کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اعلانیہ گناہ کی تو معافی نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، اعلانیہ گناہ کرنے والوں کی معافی نہیں ہے، اور اس میں دوہری سزا ہے، ایک تو گناہ کی اور دوسرا اعلان، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان حالات میں جہاں دوسرے کام ہے ان کی بحالی کے لیے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، وہاں یہ بھی چیز ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں، کہ جو کچھ پہلے معاملہ ہو چکا اس پر توبہ استغفار کریں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً ہمارے حالات کو کیا کریں، بدلے گا۔